یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ مذکورہ صورتوں کے حوالے سے جو ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کی زندگی میں کیسے سکون اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورہ انشراح سے متعلق ہے کہ مشکلات اور آسانیوں کے درمیان تعلق کے بارے میں قرآن کا کیا پیغام ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی کہ جب وہ چھا جائے، نہیں رخصت کر دیا آپ کو اپنے رب نے اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا، اور پچھلی بہتر ہے آپ کے لیے پہلی سے، اور آگے دے گا آپ کو آپ کا رب، پھر آپ راضی ہو جائیں گے۔ بھلا نہیں پایا آپ کو یتیم، پھر ٹھکانہ دیا، اور پایا آپ کو بھٹکتا ہوا، پھر ہدایت دی، اور پایا آپ کو مفلس، پھر بے پرواہ کر دیا۔ سو جو یتیم ہو اس پر سختی نہ کریں، اور جو سائل ہو یعنی مانگتا ہو اس کو مت جھڑکیں، اور جو احسان ہے آپ کے رب کا اسے بیان کیجیے۔ کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ اور اتار دیا ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی پیٹھ جھکا دی تھی، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر۔ سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب آپ فارغ ہوں تو محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کی آیات ہیں۔ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے جو ہمیں سوال ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا انسان کی زندگی میں کیسے سکون اور کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ آج کے دور میں جہاں لوگ نا امیدی
اور ناشکری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے، ان کا شکر ادا کرنے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ شکر گزاری انسان کو سکون اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور شکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورہ انشراح کے حوالے سے جو سوال ہے کہ مشکلات اور آسانیوں کے درمیان تعلق کے بارے میں قرآن کا کیا پیغام ہے؟ سورہ انشراح کی آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے، اور اللہ کے ہاں مایوسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائشوں کو اس کی ہمت کے مطابق بتاتا ہے، اور اس کے بعد اسے کامیابی عطا کرتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جان لو کہ فتح صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں بے چینی، مایوسی اور نا امیدی عام ہو چکی ہیں، یہ آیات اور حدیث مبارکہ ایک واضح اور روشن پیغام دیتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور امتحانات وقتی ہوتی ہیں، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی فراہم کر دی جاتی ہے۔ ہمیں صبر اور استقامت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔